بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر سورہ یاسین کا پارٹ نمبر 10 انشاءاللہ العزیز سیکھیں گے ہم، اور ایسے طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ سن کر آپ خود بخود کہیں گے کہ یہ والی مسٹیک ہم نے پوری جب تک ہم پیدا ہوئے ہیں پڑھا ہے، اور آج تک ہمیں کسی نے یہ مسٹیک نہیں بتائی، اور اتنے عرصے سے 55 سال کی ہے، 60 کی ہے، جتنی کی ہے کہ ہم یہ غلط پڑھتے آ رہے ہیں۔ آج وہ والی مسٹیک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ یہ وہ مسٹیک ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو۔ آج اس ویڈیو کے اندر یہ والی مسٹیک آپ کی، یہ پرابلم جو ہے وہ حل ہونے والی ہے، جو آپ بڑے عرصے سے سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی ہمیں سکھانے والا ہو، ہم کس طریقے سے سیکھیں۔ تو یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کی وہ ساری غلطیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہاں پہ ہم نے سٹاپ کیا تھا، آج یہاں سے سٹارٹ کریں گے جہاں پہ میں نے ایرو رکھا ہوا ہے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور پھر آپ نے میرے ساتھ پریکٹس بھی کرنی ہے۔ پہلا لفظ ہے قالوا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ کئی دفعہ میں آپ کو بات بتا چکا ہوں کہ یہ قاف دو نقطوں والا جو ہے، یہ ایک جو گلہ اس میں سخت تالو ہے، اس کے ساتھ ایک نرم تالو ہے، وہاں سے زبان کی جڑ لگے تو یہ قاف پڑھا جاتا ہے، جو اندر کوا ایک لٹکا ہوتا ہے جس کو گوشت کا لوتھڑا بولتے ہیں، تو وہاں سے یہ پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج وہی ہے، قاف الف زبر قا قا، آگے الف ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ لام کے آگے واو ہے، واو جو ہے حروف مدہ میں سے ہے۔ واو ساکن سے پہلے جب پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ واو مدہ ہے، اور یہاں اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ قالو، اب پیج کو تھوڑا سا میں لیفٹ سائڈ پہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں پرابلم نہ ہو۔ اچھا جی، آگے ہے طائرکم معکم۔ یہاں پر طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، جب تک یہ طا پڑھتے وقت زبان اوپر کی طرف، اوپر کے تالو کی طرف نہیں اٹھے گی، اس وقت تک یہ طا نہیں پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، جب تک ان کو پڑھتے وقت زبان اوپر نہ اٹھے تالو کی طرف، تو ان کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی۔ تا دو نقطوں والا اور تا میں یہی فرق ہے۔ دو نقطوں والا جو تا ہوتا ہے وہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کے لیے زبان کو اٹھانا لازمی نہیں ہے، وہ باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زبان کو اٹھائیں گے تو غلط ہو جائے گا، وہ اس کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ جو تا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ خا، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں غین بھی آتا ہے، قاف بھی آتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے توجہ سے یاد کرنا ہے، اگر ایسے یاد نہیں ہو تو لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ اچھا جی، اب یہاں پر مد متصل ہے، یہ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ مد متصل ہے۔ تجوید کی اصطلاح میں مد متصل بولا جاتا ہے۔ عام طور پہ گاؤں دیہات میں یہ بات اس لیے میں واضح کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیوز گاؤں میں بھی دیکھی جاتی ہیں، زیادہ تر گاؤں کے لوگ بھی دیکھتے ہیں اس کو، اس لیے میں کہتا ہوں ان کو پرابلم نہ ہو۔ تو گاؤں دیہات میں جو لوگ تجوید کو نہیں جانتے وہ اس کو بڑی مد بولتے ہیں۔ تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ 2.5 سے 3 الف آپ اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے را کے اوپر پیش ہے۔ را کے اوپر پیش ہو، را کے اوپر زبر ہو، را ساکن سے پہلے پیش ہو، را ساکن سے پہلے زبر ہو، یہ ان حالتوں میں را جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے۔ را کے اوپر پیش ہے یہاں پر، تو ہم را کو پر پڑھیں گے۔ آگے ہے کاف کے بعد 2 میم آ رہے ہیں، ہم نے کاف کو کس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے؟ آپ نے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ ہم نے کاف کو اس حرف کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے جس حرف کے اوپر شد ہوگی۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ شد کس کے اوپر ہے؟ دوسرے میم کے اوپر ہے، تو پہلا میم ہم چھوڑ دیں گے، اس کاف کو شد والے میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کاف پیش میم، کم، میم زبر ما، کم ما،
ٹھیک ہے. لیکن یہ یہاں پہ ادغام مثلین ہے، اس طرف میں آپ کو نہیں لے کے جا رہا کیونکہ وہ لمبی بحث ہے. ہو سکتا ہے قاعدے میں جو ہے وہ جب پڑھاؤں تو اس کا ذکر کریں. لیکن آپ اتنا یاد رکھیں کہ یہاں پہ پہلا میم جو ہے نہیں پڑھیں گے، دوسرے میم کے ساتھ ملائیں گے. تو ایک الف کی مقدار غنہ بھی ہوگا. کم معاکم، یہ عین ہے. عین کے اوپر بار بار لوگوں کے میسج آتے ہیں، کسی کی کال بھی آتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے عین نہیں نکل رہا، عین کیسے نکالیں؟ بھئی میں نے بار بار ویڈیوز کے اندر بتایا ہے کہ عین کو پڑھتے وقت عین کی پریکٹس کریں، ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا کے، پھر دیکھیں کچھ دن کے لیے پریکٹس کریں، پھر یہ ایسا ایسا جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، را عی عو. جب یہ آپ کی زبان پہ چڑھ جائے تو پھر اس کو ملائیں حمزہ عین زبر آ، حمزہ با زبر عین با، تا زبر عین تا، ثا زبر عین ثا. اس طریقے سے ملا کے پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی زبان پہ چڑھنا شروع ہو جائے گا. اچھا جی، معاکم، معاکم، طائرکم، معاکم. آگے ہے اِن ذکرتم. یہاں پر دو حمزے اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک حمزہ جو ہے وہ اپنی اوریجنل شکل میں ہے، ایک حمزہ جو ہے وہ الف کی شکل میں ہے. اس بات کی میں ایک گارنٹی دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ والی بات کسی نے نہ بتائی ہو جو میں بتانے جا رہا ہوں. یہاں پر جو دو حمزے ہیں نا، ایک اوریجنل شکل میں ہے جو دوسرا ہے جو عین کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی یہ اوریجنل شکل ہے. اور یہ جو الف ہے، حمزہ ہے، یہ الف کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کا ساؤنڈ ایک ہی جیسا ہوگا. یہ نہیں کہ جو الف کی شکل ہے اس کا ساؤنڈ چینج ہو جائے گا دوسرے کا کوئی اور آواز میں، نہیں، ایک ہی ساؤنڈ ایک ہی آواز میں نکلیں گے. ان کا ایک ہی مخرج سے ایک ہی آواز ان کی ہوگی. اور ہم نے کرنا کیا ہے، کیونکہ ایک ہی مخرج کے دو حرف یہاں پہ آ رہے ہیں تو ہم نے ان کو واضح طور پہ پڑھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حمزہ پڑھا جائے دوسرا چھوٹ جائے. تو ہم نے سیپریٹ کر کے پڑھنا ہے، الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، تاکہ سننے والے کو بھی پتہ چلے کہ صحیح طریقے سے پڑھا جا رہا ہے تجوید کے ساتھ. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر نون، ان، آ ان، آ ان. اب یہاں پر نون ساکن ہے جو ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے. نون کے اوپر جزم ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ ساکن ہوتا ہے. بعض اوقات جو یہ بھی میسج کرتے ہیں لیڈیز کہ ساکن کیسے ہوتا ہے، مشدد کیسے ہوتا ہے، تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نون کے اوپر جزم ہے، یہ دیکھیں یہ جزم نظر آ رہی ہے. اور ایک ہوتی ہے شد ڈبلیو شیپ میں، یہ جیسے کاف کے اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ تین دانت بنے ہوئے ہیں، یہ شد ہے. اور یہ جزم ہے. جزم کا یاد رکھیے گا. یہ پیش دیکھیں، پیش کی طرح ہوتی ہے جزم، لیکن پیش میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اوپر سرکل ہے یہ بالکل جو ہے وہ یہاں پہ کوئی اس کے پیش کے سرکل میں کوئی سپیس وغیرہ نہیں ہے، جگہ چھوٹی ہوئی نہیں ہے، بالکل ایسے واؤ کی طرح بنا ہوا ہے. یہ پیش ہے. اور جزم کیا ہوتا ہے؟ جزم پیش کی طرح نہیں ہوتا. وہاں پر اس کی شکل تو ویسے بنی ہوتی ہے، لیکن وہ انگلش میں جیسے سی ہوتا ہے نا، ویسے ہی بنا ہوتا ہے، بیچ میں اس کا سپیس ہوتا ہے تاکہ وہ پتہ چل جائے. یہ اس لیے اس کو جزم بولتے ہیں. اچھا، اب یہاں پر نون ساکن ہے تو یہاں پہ قاعدہ لگ رہا ہے اخفاء کا. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے ذال آ رہا ہے. حروف اخفاء 15 ہیں، وہ ایک ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. ٹھیک ہے، دونوں قاف اس میں آ جاتے ہیں، دو نقطوں والا بھی بریک قاف بھی. تو ان 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف نون ساکن کے بعد آ جائے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، ایک الف کی مقدار. غننے سے مراد آواز کو جو ہے وہ ناک میں چھپائیں گے. تو چھپانے کو، آواز کو چھپانے کو، ناک کی جو وہ ہڈی ہے نا، بانسا اس کو کہتے ہیں تجوید کی اصطلاح میں، اس میں آواز کو چھپانے کو غنہ کہا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ذکرتم، ایسے نہیں پڑھنا ذکرتم، پہلا حمزہ چھوٹ جائے گا. دونوں کو سیپریٹ کر کے پڑھنا ہے. ذکرتم، زال میں سیٹی بھی نہ ہو. اب اس کو ذکرتم نہیں پڑھنا، زال کے بعد کاف جو ہے، کاف کے اوپر شد ہے، زال پیش، کاف ذک، کاف زیر را کر،
ذکرتم، یہاں پر را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را بریک پڑھا جائے گا. را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را بریک پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ذکرتم، ذکرتم ذکرتم. آگے ہے بل انتم. اب یہاں پر لام میں قلقلہ نہیں کرنا، بل انتم نہیں پڑھنا. ایسا کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، مسٹیک ہو جائے گی. تو بل اس کو نہیں پڑھنا، بل. لام کے مخرج میں جب زبان پہنچے زبان تو وہیں پہ جم جائے، واپس نہ آئے. واپس آئے گی تو قلقلہ ہو جائے گا، وہیں پہ جم جائے گی تو صحیح مخرج لام کا ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو بل انتم، یہ حمزہ کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا. انتم. آگے ہے قوم مسرفون. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے، آگے حرف کے اوپر جو ہے زبردست طریقے سے آپ کو ایک چیز سمجھانے والا ہوں، لیکن یہ توجہ سے سنیں پہلے یہ والی بات. اچھا، قاف کے بعد واو ہے، قاف دو نقطوں والا ہے، آپ کے سامنے ہے. اب واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. واو ساکن سے پہلے زیر ہو تو واو مدہ نہیں ہوتا، واو لین ہوتا ہے. اس بات کا خیال رکھیے گا. مدہ اور لین میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مدہ کا مطلب ہوتا ہے لانگ کرنا، مد کا مطلب لانگ کرنا، لمبا کرنا، کھینچنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر واو مدہ کو جب لانگ کریں گے تو ایک الف کی مقدار لانگ کیا جائے گا، لمبا کیا جائے گا. یہاں پر جو ہے واو مدہ نہیں ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. تو کیا ہے یہ؟ واو لین ہے. اس لیے واو لین کا مطلب کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. واو لین کا مطلب لمبا نہیں کرنا، تو اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. قاف زبر واو، قو، قو موم. آگے میم ہے، میم کو میم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے تو میم پیش میم، موم، میم پیش سین، مس، موم مسرفون. اچھا، آگے جو میں آپ کو بات بتانے والا تھا، اب یہ والی بات توجہ سے سنیں. یہ بھی اکثر لوگ کی مسٹیک آتی ہے، غلطی آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے کہ سین کے اوپر جزم ہے، پڑھتے ہوئے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سین میں قلقلہ کر جاتے ہیں. مسرفون مسرفون، ایسا نہیں کرنا. سین میں قلقلہ ہے ہی نہیں. قلقلے کے میں نے آپ کو 5 حروف بتائے تھے جن کا مجموعہ ہے قطب جد. قاف دو نقطوں والا، تا دو نقطوں والا نہیں دوسرا جو صاد ضاد کے بعد آتا ہے، اور قاف تا با جیم دال. یہ 5 حروف ہیں حروف قلقلہ کے. ان میں قلقلہ ہوتا ہے، وہ بھی تب ہوتا ہے جب یہ ساکن ہو. ساکن نہ ہو تو ان میں قلقلہ نہیں ہوتا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. تو یہاں پہ سین میں قلقلہ کسی صورت میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ مسریفون. را کے نیچے زیر ہے تو را بریک پڑھا جائے گا. مسریفون. اگر اس کو مسریفون پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. مسریفون. اب یہاں سے آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے. اچھا، یہاں پہ جو ورڈ ہے قالو ہے. قالو طائرکم معکم اَإِن ذُكِّرْتُم بل انتم قوم مسرفون. مسرفون نہیں پڑھنا، ری، رازر ری، مسریفون. اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں. جی، دوسری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کل اتوار ہے، کل سب کو چھٹی ہونی ہے تو توجہ سے یاد کر لیجئے گا. آگے ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. اب یہاں پر واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کرنے ہیں. اگر ہونٹ گول نہیں ہوگے تو واؤ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. جیم کے آگے الف ہے، الف مدہ، اس پہ مد متصل ہے، 2.5 سے 3 الف مقدار. آپ کو اس کی ڈیٹیل پہلے میں بتا چکا ہوں. تو کیسے پڑھیں گے؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ. قاف دو نقطوں والا ہے، صاد فل موت پڑھا جائے گا لام کے ساتھ ملا کے، لیکن لام میں قلقلہ نہیں کرنا. اقصل، اقصل.
मदीनाती, मदीनाते नहीं पढ़ना, मदीनाती, ताज़ेर ती होता है, ठीक है। ती क्यों होता है? कसरा का मतलब होता है झुकाना, ठीक है। तो कस यहाँ पे ता के नीचे जो जेर है इसको अरबी में कसरा बोला जाता है। तो कसरा झुकाने को कहा जाता है। यहाँ पर कसरा आएगी, उस हर्फ को थोड़ा सा झुका के पढ़ेंगे। ता के नीचे जेर है तो इसको झुका के पढ़ेंगे। ती, ते पढ़ेंगे तो गलत मजहूल हो जाएगा, ती, ठीक है। राजुलुन, अब यहाँ पर रा के ऊपर जबर है, रा पुर पड़ा जाएगा। लाम है, लाम के बाद या आ रहा है। नून तनवीन के बाद अगर या आ जाए तो क्या होता है? इदगाम होता है। ये हरूफ जार मलून है, या रा मीम लाम वाव नून, 6 हरूफ हैं। इन यानी नून साकिन या तनवीन के बाद अगर इन 6 हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा? इदगाम होगा, इदगाम यरमलून। इदगाम का मतलब होता है दाखिल करना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करना। तो हम लाम को या में दाखिल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा, दूसरा ये कि ये जो गुन्ना हो रहा है इदगाम की वजह से हो रहा है। ये नून तनवीन है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश की 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन बोला जाता है, ठीक है। असल में ये नून तनवीन होता है। अब यहाँ पर ये नून तनवीन है तो इसको या के साथ कनेक्ट करेंगे। लाम 2 पेश या, लोई या ज़बर सीन यस, लोई यस, आइन स्टैंड ज़बर आ, लोई यस आ, ठीक है। यहाँ पे इदगाम, कौन सा इदगाम हो रहा है? इदगाम यारमलून। अब यारमलून के आप हर्फ कैसे गिनना चाहेंगे? कोई लिखना चाहता है तो लिख भी सकता है। ये जो यारमलून मैं बोल रहा हूँ, यारमलून के अंदर जितने हरूफ हैं यही ये हरूफ यारमलून है। या रा मीम लाम वाव नून, ये हरूफ जो है इनको हरूफ यारमलून कहा जाता है। नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर हरूफ यारमलून में हर्फ आ जाए तो क्या होगा? इदगाम होगा। तो यहाँ पे इदगाम हो रहा है। लोई यस आ, सीन में कलका नहीं करना, यस आ। आगे ये जा आ रहा है। अक्सर लोग लेडीज या जेंट्स जो भी हैं देख के परेशान हो जाते हैं कि या जा पे पता नहीं रुकना है या नहीं रुकना। जा पे आप रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आगे है क़ाला या क़ौम इत्तबी, बल्कि ये वाले पहले पढ़ लेते हैं। क़ाफ के आगे अलिफ है, क़ाफ 2 नुक्तों वाला पुर पढ़ा जाएगा। क़ाला, क़ाला, अब इसको क़ाला नहीं पढ़ना। क़ाला या क़ौम इत्तबिउल, या के ऊपर स्टैंड ज़बर है, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार, इसको लंबा करेंगे। क़ाफ के आगे वाव है, क़ाफ 2 नुक्तों वाला है, पुर पढ़ा जाएगा, इसको बारीक नहीं पढ़ना, ठीक है। क़ौ, क़ौ, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश हो या ज़बर हो, पेश हो तो मद्दा होता है, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो लीन होता है। यहाँ पे लीन है, ज़बर है पहले, तो इसको वाव को लंबा नहीं करेंगे। या क़ौ मित्तबिउल, मित्ता, ता के ऊपर शद है, जिस हर्फ के ऊपर शद हो वो 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। तो हमने पहले ता को मीम के साथ मिला के पढ़ना है, फिर ता के ऊपर जो हरकत है ज़बर वो खुद पढ़ी जाएगी, ठीक है। मीम जेर ता, मित, ता ज़बर ता, मित्ता, बाज़ेर बी, मित्तबिउल मुरसलीन। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो जी। मुरसलीन, लाम साकिन है, यहाँ पे कलकला नहीं करना, और रा साकिन से पहले पेश हो तो रापुर पढ़ा जाता है, यहाँ पे रापुर है। सीन में सीटी आएगी, अगर बगैर सीटी के पढ़ेंगे तो समझ लें कि सीन का मखरज सही तरीके से अदा नहीं हुआ। लाम के बाद या है, या साकिन से पहले आपको मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, यहाँ पर या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ये है, ये गोल दायरा है, अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, ठीक है। रुकने के लिए यहाँ पे फिर मद आरिज़ वक्फ़ी भी होगी, उसमें अगर आप 2-2.5 अलिफ तक खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ना खींचना चाहें तो कोई गुनाह या इस तरह का कोई मसला नहीं है, हुरूफ मद्दा भी कर सकते हैं, यानी 1 अलिफ की मिकदार। मुरसलीन, ठीक है। अब जो आगे शुरू हो रहा है ना, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी टाइम कम है वरना मैं आपको समझा देता, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ ही लेते हैं।
अच्छा जी, इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसको इत्तबिउ क्यों पढ़ा जा रहा है। अत्तबिउ भी पढ़ सकते हैं, उत्तबिउ भी पढ़ सकते हैं, पेश भी, यानी हमजा के ऊपर ये जो अलिफ है इसको हमजा बना के जबर भी पढ़ सकते हैं, जेर भी पढ़ सकते हैं, पेश भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ ये क्यों है कि हमजा जबर पढ़ा जा रहा है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ये अगर अभी आपने सुन ली है तवज्जो से तो बार बार आएगी कुरान पाक पढ़ते हुए, तो आपकी प्रॉब्लम ये हल हो जाएगी। देखें, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये अलिफ है, अलिफ साकिन होता है, इससे शुरू हो नहीं सकता। तो हमने शुरू करने के लिए इसको कोई ना कोई हरकत देनी है। अब वो हरकत कौन सी देनी है, ये देखें। हम ये अलिफ है, इसको हमने हमजा बनाना है। अगर हमजा अलिफ के बाद लाम होता तो इसको हमने ज़बर ही देना था, हमजा ज़बर लाम अल, लेकिन यहाँ पे लाम नहीं है। अब यहाँ पे कानून ये है, कायदा ये लग रहा है कि अलिफ समेत हमने 3 हर्फ गिनती करने हैं। अगर अलिफ समेत 3 हर्फ यानी तीसरे हर्फ पे ज़बर या ज़ेर है तो हमजा को क्या देंगे, ज़ेर देंगे। ठीक है, अगर हमजा समेत यानी अलिफ समेत तीसरे हर्फ पर पेश हो तो फिर अलिफ को पेश के साथ हमजा बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे, अब देखें, ये अलिफ है, एक आगे ता है, 2, तीसरा हर्फ कौन सा बन रहा है, बा बन रहा है। बा के नीचे क्या है, ज़ेर है। कानून क्या है, रूल क्या है, डेफिनेशन क्या है कि अलिफ समेत तीसरे हर्फ को देखना है। अगर तीसरे हर्फ पे ज़बर या ज़ेर है तो अलिफ को ज़ेर दे के पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अलिफ समेत तीसरे हर्फ पर पेश हो तो अलिफ को पेश के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पेश नहीं है, ज़ेर है, तो हमने क्या पढ़ना है, इसको ज़ेर के साथ पढ़ना है। कैसे, इत्तबिउ। अगर यहाँ पे आप सर्कल पे स्टॉप नहीं करना चाहते तो फिर नून को ता से डक करेक्ट करेंगे, मुरसलीन ताबिउ। लेकिन हमने यहाँ पे वक्फ किया था तो आगे क्या पढ़ेंगे, इत्तबिउ। यहाँ पर वाव मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार लंबा किया जाएगा। इत्तबिउ मल्ला, मीम को लाम के साथ कनेक्ट करेंगे। मीम के बाद नून साकिन है। हमने देखना ये है कि साकिन के बाद अगर शद वाला हर्फ है तो हमने मीम को शद वाले हर्फ के साथ कनेक्ट करना है, साकिन के साथ नहीं करना। तो नून को यहाँ पे स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। मीम ज़बर लाम, मल लाम अलिफ, लाम ज़बर अलिफ, ला मल्ला यसअलुकुम। लाम क्या गया, अलिफ है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मल्ला यसअलुकुम पढ़ दे, नहीं, मल्ला एक अलिफ की मिकदार लंबा करना है। यसअलुकुम, लाम पेश लू होता है, लो नहीं होता। यसअलु, यसअलुकुम अजरन वहुम। अब यहाँ पर अजरन वहुम नहीं पढ़ना, रा के ऊपर 2 ज़बर हैं, आगे वाव आ रहा है। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद अगर हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होता है, गुन्ना होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 2 ज़बर की तनवीन आ रही है, आगे वाव आ रहा है। अगर वाव के ऊपर शद ना भी आता तब भी हमने रा को वाव से कनेक्ट करना ही था। यहाँ पर क्योंकि शद है तो फिर तो ज़ाहिर सी बातें करना है। ये मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि हो सकता है किसी जगह ऐसा भी आ जाए वाव के ऊपर शद ना हो, तो फिर भी मिला के पढ़ना पड़ेगा। रा 2 ज़बर वाव, राऊं वाव ज़बर वाह, राऊं वाह, अज राऊं वाहुम वाहुम। ठीक है, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल होंगे, अगर नहीं होंगे तो समझे वाव सही तरीके से अदा नहीं हुआ। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग, अजरन को पढ़ते हुए वो समझते हैं कि अलिफ भी पढ़ा जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, जब ये रा को हम डायरेक्ट वाव से कनेक्ट करेंगे तो बीच में अलिफ गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अजराऊं हम पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे। अक्सर लोग ये गलती करते हैं। तो अजराऊं वहुम। अब यहाँ पर इदगाम मिसलाइन है, यहाँ पर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ रही है। हा को हम दूसरी मीम से कनेक्ट करेंगे जिसके ऊपर शद है, जज़्म वाली मीम छोड़ देंगे। वाहुम वाहुम। ठीक है, आगे है मुहतदून। अब यहाँ पर हा में कलकला अक्सर लोग कर जाते हैं, ऐसा नहीं करना। मुहतदून नहीं पढ़ना, कलकला नहीं करना, मुहतदून। इस हा का ताल्लुक सीने की तरफ है तो भारी आवाज के साथ इसका साउंड निकलेगा, मुहतदून। ठीक है, अब आपने मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। वजा मिन अक़सल
مدینتی رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا یہ تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں متبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ اب اس کو ہم لہجے میں پڑھتے ہیں تاکہ جن لوگوں کی خواہش ہے ان کو بھی پتہ چل جائے کہ لہجے میں کیسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ لفظ تو آپ دیکھ چکے ہیں، بار بار ادھر ادھر کرنے میں ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگ جاتا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں پر جو ہے وہ قالو ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہاں پر میں نے اجرا پہ وقف کیا تھا، آپ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ اجرا پہ یہ کیسے پڑھ دیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں وہ ایسی جیسے یہاں پر را کے اوپر دو زبر ہے، آگے الف ہے، اس طرح کی کوئی حرف ہے تو وقف کرتے وقت ایک زبر جو ہے وہ الف سے چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تجوید کا رول ہے، لیکن آپ نے اس بحث میں نہیں جانا، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ لگے۔ یہ سمجھیں کہ جہاں پہ جب وقف کرنا چاہیں، اگر سانس ختم ہو گیا ہے تو اجراؤں وا نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ وقف کر دیں گے، پھر الف کو پڑھیں گے، اجرا، سمجھیں کہ الف پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اجرا، پھر یہیں سے پڑھ لیں یا یسألکم ایک لفظ دو لفظ پیچھے سے پڑھ لیں، ٹھیک ہے، یسألکم اجرا وهم مہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اس طریقے سے کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا۔ اگر کسی نے سمجھایا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کسی اور نے بھی سمجھایا یا نہیں سمجھایا۔ میں قاریوں کی بات نہیں کر رہا، جو ناظرہ پڑھتے ہیں، قاری نہیں ہے، تجوید کو نہیں جانتی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو ہاؤس وائف ہیں، میں نے گھر میں رہتی ہیں، ان کو موقع نہیں ملا پڑھنے کا، ان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اپنے فیملی ممبرز میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ واحد کتاب ہے قرآن پاک، جو اس کو پڑھتا ہے، ایک حرف پڑھتا ہے اس کو نیکی ملتی ہے، آگے کوئی اس کو پڑھتا ہے اس کو بھی نیکی ملتی ہے، کسی اور کو پڑھاتا ہے، جتنے لوگ پڑھتے جائیں گے ان کو ثواب ملتا رہے گا، اور آخری بندہ جو پڑھے گا اس کا ثواب پہلے بندے تک جائے گا جس نے اس کو ریکمنڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ثواب کا کام ہے، ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، ہم کو بھی ثواب ملے، ہم سب اس ثواب سے